بالأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر. فاروق آباد کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننے منے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، اصلاح احوال و اقوال یا اصلاح احوال و اخلاق کانفرنس سے آپ کتاب و سنت کی دعوت کو سن رہے ہیں. سب سے پہلے میں آج کے اس موضوع کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد امت مسلمہ کی اصلاح میں نوجوانوں کا روشن کردار احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرات، اصلاح کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں پہلے فساد ہو، بگاڑ آ چکا ہو، صحیح چیز اپنی صحت کے بعد بگڑ چکی ہو. اگر بگاڑ نہیں ہے، فساد نہیں ہے، تو وہاں اصلاح بھی نہیں ہے. فساد یا کسی چیز میں بگاڑ وقت کے گزرنے کے ساتھ، ماحول اور معاشرے کے ساتھ داخلی اور خارجی اثرات کی بنا پہ آیا کرتا ہے. لہذا حال اس بات کو سمجھ لے کہ کچھ بگاڑ ہے جس کی اصلاح کی کوشش کے لیے آپ کو دعوت دی گئی ہے. دوسرے نمبر پہ احوال کی بات کی گئی. تو بھائیو، یہ حال کبھی تو ہم اس کو ماضی اور مستقبل کے مقابلے میں لاتے ہیں، لیکن حال وہ ہے جو ایک حالت پہ قائم نہیں رہتا ہے. اور اسی سے حول کا لفظ کہ جو بدل جائے، جس میں چینج آ جائے، جو ایک جگہ سے تحویل ہو کے دوسری جگہ پہ چلا جائے یا ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جائے، تو اس کو حال بولتے ہیں. انسان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی. اور کہنے والے نے کہا تھا، کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے؟ کون کسی کو عمر بھر یاد رکھتا ہے؟ حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے. تو ہم نے ان بدلتے ہوئے احوال کو، تبدیل ہوتی سوچوں کو، تبدیل ہوتے اقوال کو، تبدیل ہوتے اعمال کو، اور اس نئی چینج کو، اس کو جو فساد کی بنیاد پہ ہے، آج ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے. اور اس کے بعد اخلاق ہے. بھائیو، نقطہ یاد رکھیے، دونوں لفظوں کے اندر حرف ایک جیسے ہیں اور حرف 3 ہے. خا جسے ہم خے کہتے ہیں، لام ہے، اور کاف 2 نقطوں والا ہے. یہ حرف ایک ہی جیسے، 2 لفظ الگ الگ ہیں. اگر خا کے اوپر زبر ہو، لام ساکن یعنی اس پہ جزم ہو،
تو اسے ہم خلق کہتے ہیں، اور اس کا تعلق بندے کے ظاہر سے ہوتا ہے، ظاہری وجود سے ہوتا ہے، شکل اور صورت سے ہوتا ہے۔ اور میرے رب نے 4 قسمیں اٹھا کے پھر قد تاکید کے اوپر جو ہے لام تاکید داخل کر کے 5ویں قسم اس کو قسموں کے پیرائے میں لا کے یہ حتمی اعلان کیا ہے کہ لوگوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پوری روح کائنات کے اندر ایک بھی چہرہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو رب نے سب سے بڑھ کے خوبصورت نہیں بنایا۔ دنیا کا ہر مرد، دنیا کی ہر عورت، دنیا کا ہر فرد، بڑا ہے یا چھوٹا، میری تیری نظروں میں کالا ہے یا گورا، رب کے بیان کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق اللہ نے سب کے ظاہر کو، خلق کو اچھا بنا دیا۔ اور دوسرا لفظ حرف یہی ہے، خا، لام اور کاف، لیکن اعراب کا فرق ہے، خا پہ بھی پیش ہے، لام پہ بھی پیش ہے۔ خلقن، جب یہ لفظ خلق ہو تو پھر اس کا تعلق اندر سے ہوتا ہے، باطن سے ہوتا ہے، داخل سے ہوتا ہے، اندر کی دنیا سے ہوتا ہے، یعنی وہ کیفیت، وہ حالت، وہ جذبہ، وہ صورتحال کہ جس کی بنیاد پہ انسان جب کسی سے معاملہ کرے، ڈیل کرے، کوئی چیز طے کرنے لگے تو اس کی اس وقت جو حالت ہوتی ہے، اس کے اندر سے جو بات نکلتی ہے، اس کو خلق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے رب نے خلق اچھی بنا دی ہے، خلق کی اصلاح کا مطالبہ کر دیا ہے۔ خلق اچھی بنا کے مجھ سے اور آپ سے خلق اچھا مانگا ہے، جسے ہم اخلاق کہتے ہیں۔ اور بھائیو، دنیا شاید دینداری اور اخلاق یہ سمجھتی ہے کہ انسان بس لیٹ جائے، صوفی اللہ بن جائے، گھروں کو چھوڑ کے بنوں میں نکل جائے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے کہیں جنگلوں کا رخ کر جائے، یا کہیں رہبانیت اختیار کر کے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے حق ہو کرنے لگے۔ اور لوگوں، یہ دین نہیں ہے، دین الجزاء من جنس العمل سے، مالک یوم الدین سے، جزا اور بدلے کے دن کے رب سے۔ حضرات یاد رہے، دین نام ہے، دنیا سے ڈیلنگ کرنے کا، یہ ڈیلنگ خالق سے ہو یا مخلوق سے ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ ماشاءاللہ بنیامین عابد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ احباب گرامی، اصلاح احوال و اخلاق عنوان کی تھوڑی سی تفصیل کے بعد مجھے ارباب انتظامیہ نے جو عنوان دیا ہے وہ گرم خون والا ہے۔